نحمد ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2 جو ہے اس کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے رکوع نمبر 1 کی جو آخری آیت تھی، آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے لیے ان کے دلوں و کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ ان کافروں کا بیان ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کہ ایمان نہیں لے کر آتے، اور ایمان نہ لانے کی جو ہے وہ وجہ، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں بلکہ ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے۔ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کافروں کی ہٹ دھرمی اور ان کی محرومی۔ کفر عربی لغت میں ستر الشیء یعنی کسی چیز کو ڈھانکنے اور چھپانے کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے حق کو چھپانے کا نام کفر رکھا گیا۔ یہی سے اس میں انکار کے معنی بیدار ہو گئے۔ کفر مجموعی طور پر 4 اقسام پر مشتمل ہوتا ہے: کفر انکار خدا اور رسول یا ضرورت دین میں سے کسی کا انکار کر دینا، کھلا انکار کر دینا، یعنی کہ جو ہمارے بیسک عقائد ہوتے ہیں ان میں سے۔ کفر حجود یعنی دل سے ماننا لیکن زبان سے اقرار نہ کرنا، یعنی کہ دل سے تو ہم قائل ہو جاتے ہیں کسی نظریے کے، لیکن زبان سے ہم اس کا اقرار نہیں کر رہے۔ اور کفر عناد، ناشکری اور بغض و حسد کی بنا پر تسلیم نہ کرنا۔ اور کفر نفاق، زبان سے ماننا لیکن دل سے تسلیم نہ کرنا، جسے عام اصطلاح میں اعتقادی منافقت کہتے ہیں۔ یہاں موقع و محل اور سیاق و سباق کے اعتبار سے کفر سے مراد کفر انکار اور کفر عناد ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق اور قرآن کا پیغام ہدایت تسلیم کرنے سے کھلا انکار کر دیا، خواہ ان کا انکار محض ضد اور ہر دھرمی کی بنا پر تھا یا تعصب، ناشکری اور بغض اور حسد کی بنا پر تھا۔ اور اس مقام پر یہ غلط فہمی ہرگز پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ کفر ان کے مقدر میں تھا اس لیے وہ کافر تھے، اور ہمارے مقدر میں تھا اس لیے ہم مسلمان تھے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ انسان کی کفر کو جو ہے اس کو اپنانے نہ اپنانے میں ان کی اپنی خواہش اور اختیار کا دخل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صاف الفاظ میں فعل کفر کی نسبت، کہ ان الذین کفروا کی نسبت خود ان افراد کی طرف ہے، یعنی کہ یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ یہ کفر ان کے اپنی طرف سے ہے، یہ اللہ نے ان کے مقدر میں نہیں لکھا، کیونکہ ان لوگوں نے دعوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرنے اور حق کو، ہدایت کو تسلیم کرنے کے بجائے محض انکار کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ اس لیے یہ جو ہے حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ امتیاز جو ہوتا ہے، جو فرق کرنا ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور توحید اور رسالت کے دلائل سننے اور ان کی صحت و حقانیت کو جاننے سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ انہوں نے ہر حال میں انکار کیے جانے کی قسم کھا رکھی ہے، یعنی کہ ریسسٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پر یہ سٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی دلیل دے دو، کوئی بھی نصیحت کر دو، یہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور حسد و عداوت اور بغض و عناد کی بنا پر وہ حق کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اسی لیے اس سے پہلے کہا گیا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے، یعنی کہ جو مرضی انہیں بات کہہ دو ان کے لیے بالکل برابر ہے۔ یہی بات ہے کہ جن لوگوں نے سنا اور جن کے دل نرم تھے انہوں نے قبول کر کے وہ صحابی کے درجوں پہ ہو گئے، اور جن کے دل سخت تھے، کجی تھے، ٹیڑھا پن تھا دل میں، انہوں نے سنا لیکن وہ سن کے اثر نہ کیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اور وہ جہالت کے بعد کفر کی سٹیج پر چلے گئے۔ اسی لیے ایسے لوگ جو ہدایت، اور جب ان کو ہدایت ملتی ہے، جب ان کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے یا ان کو اصلاح کی جاتی ہے، ان کو صحیح راستہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی ضد اور اناد میں آ کے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ضدی بھی ہے، ضد اور اناد میں آ کے اپنی انا کا خول اپنے پر چڑھا کے کچھ بھی کر کے وہ صحیح بات سننے سے انکار کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب وہ حق سے دور چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ مردود ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات صرف کافروں کے لیے نہیں کی جا رہی کہ یہ تعصب، ضد، ہر درمی وہ کرتے تو وہ کفر کے رویے سے انکار رہتے ہیں، بلکہ اہل ایمان کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر تم تعصب، بغض، کینہ، حسد و عداوت اور مفادات اور خود پرستی جو ہے، اس جیسی خود پرستی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس طرح کی چیزوں سے اگر آپ اپنے آپ کو دور نہیں کرتے ہو تو پھر آپ بھی آہستہ آہستہ کفر کی روش پہ جو ہے وہ چلے جاؤ گے،
یا کم از کم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مردود قرار دے دیے جاؤ گے۔ اس لیے یہ سارے جو خصائص ہیں، یہ اس لیے یہاں پر شروع میں دوبارہ سے میں نے اس آیت کا ذکر کیا کہ بڑی ڈیٹیل رہ گئی تھی کہ جتنی بھی خصائص ہیں، جتنی بھی یہ سارے یہ خوبیاں یہ جو بیان کی جا رہی ہیں، خواہ یہ اسلام لینے والوں میں ہی کیوں نہ پائی جاتی ہوں، اور خواہ یہ کافروں میں پائی جاتی ہوں، یہ جس سے بھی پائی جاتی ہے وہ ہمیشہ ہدایت کے راستے سے اور سیدھے راستے سے محروم رہے گا، کیونکہ تعصب، تنگ نظری اور مفاہمت پرستی اور مصلحت پرستی جو ہم کہتے ہیں کہ مفاہمت کر لی، مصلحت کر لی، یہ چیزیں جو ہیں آپ کو آہستہ آہستہ رائے حق سے دور لے جاتی ہیں۔ اور پھر کیا، پھر آہستہ آہستہ دلوں پہ پردے پڑنے لگ جاتے ہیں، آنکھیں بھی اندھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کان بہرش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر دل پہ اللہ تعالیٰ وہ مہر لگا دیتا ہے، جس کا ذکر ہے کہ ختم اللہ قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ وہ مہر لگا دیتا ہے کہ جس کے بعد اب وہ توبہ اور سب چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ اتنے دور جا چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کی واپسی کا راستہ ناممکن ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی سورۃ بقرہ میں، سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ اس امر کی بات کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 155 میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بس اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا کھلا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا اور کہا کہ ہمارے دل بالکل بند ہے، یعنی اے گروہ انبیاء، ان میں تمہاری باتوں کے داخل ہونے کے لیے ہم نے کوئی راستہ ہی نہیں رکھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے ہی کفر و انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم، یعنی جو ابھی بدبختی اور محرومی کی آخری منزل تک نہیں پہنچے، اگر وہ اپنے دلوں کی ہدایت ربانی کے پیغام کے لیے کھولتے نہیں ہیں تو پھر جو ہے ان کے لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ جو ہے ایک مہر لگ جائے گی ان کے دلوں میں۔ اور یہاں پر ایک حدیث ہم بیان کر کے پھر آگے چلتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے باعث اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، اس کے گناہ سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے یہاں تک کہ ان کی سیاہی اس کے دل پر چھا جائے تو یہی وہ سیاہی اور زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اپنے اعمال کی سیاہی چھا گئی ہے۔ ان شواہد قرآن و حدیث سے یہ امر واضح ہو گیا کہ جب کسی ایسے فعل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس سے نفس فعل کی نسبت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس قانون قدرت اور ضابطہ الہی کی طرف منسوب کرنا مقصود ہوتا ہے، جس کے تحت انسان ایسے افعال کر کے پھر ایسے نتائج کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 2 پہ چلتے ہیں، دوسرے رکوع کی آیت نمبر 1 پہ، رکوع نمبر 2 پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر، یوم قیامت پر ایمان لائیں، حالانکہ ہرگز مومن نہیں۔ یہاں پر منافقین کا بیان ہے، اور منافقین جو ہیں وہ اخلاص و قبولیت سے بالکل محروم ہوتے ہیں۔ اب پہلے دو جو رکوع تھے، پہلے جو رکوع تھا اس میں مومنین و متقین کا بیان تھا، اب دوسرا جو ہے اس میں کفار و منافقین کا ہے، منکرین کا ہے، تو یہاں سے اس کے بعد کفار و منکرین کا، اس کے بعد یہاں سے تیسرے گروہ کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ وہ گروہ ہے منافقین کا۔ مدینہ منورہ میں موجود منافقین کی مختلف اقسام کا ذکر ہم پہلے کر چکے تعارف میں، یہاں منافقین کے وجود کا مختصر تاریخی پس منظر واضح کرنا ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے اہل ایمان اور اہل کفر کے علاوہ اہل نفاق کا یہ تیسرا گروہ کیوں معرض وجود میں آ گیا تھا۔ اہل مدینہ کے قبیلہ خزرج کا ایک بہت بڑا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کے اثر و رسوخ کے باعث مدینہ کا حکمران بنایا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے صورت حوال میں زبردست تبدیلی آ گئی، اور اب اس کا جو ہے وہ حکمران یا حاکم بننا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو گیا، اور یہودیوں سمیت تمام اقوام نے متفقہ طور پہ کیونکہ آقا علیہ السلام کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا، تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس کے مفادات کو بہت سخت نقصان پہنچا، اور اس کے دل میں پھر آقا علیہ السلام کے خلاف وہ رنجش جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور پھر وہ ہر وقت اس طرح کی مخفی کارروائیوں اور پس پردہ سازشوں میں جو ہے وہ مبتلا رہتا، اور اسلام کی کھلم کھلا مخالفت اور جو ہے وہ کھلم کھلا مخالفت تو نہ کر سکا، لیکن جو دل میں جو ہے اس نے بغض رکھا ہوا تھا، اور وہ پھر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مختلف قسم کی فتنہ انگیزیوں میں مبتلا رہا۔ تو یہاں سے جو ہے منافقین کا وہ سردار تھا، اور یہاں سے جو گروہ اس کے ساتھ تھا وہ منافقین کا گروہ تھا، اور انہی کی نفسیاتی جو بیماریاں ہیں اور انہی نفاق کی جو علامات ہیں وہ ساری یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔
کہ محض جو ہے یہ ایک تو پہلی بات تھوڑا سا کنکلوژن کر دوں کہ ایمان دعوی ایمان صرف زبانی حد تک کرنا اور باطن کا اس کی تصدیق سے خالی ہونا یہ بھی ہمارے ایمان پہ پورا نہیں اترتا، اور محض توحید و آخرت پر ایمان کو کافی سمجھنا اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، اس سے بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں، جیسے آمن السفہاء، جس طرح وہ بے وقوفی مان لے تو جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہی ہیں، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی کا جو ہے وہ بالکل بھی پتہ نہیں۔ اب یہاں پہ ان ساری آیات میں سب سے پہلے کہ آقا علیہ السلام سے دھوکہ دہی کا ارادہ اور خود بارہ تعالیٰ سے دھوکہ دہی کا ارادہ یا تصور ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری خود باری تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اسی طرح کسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ دہی کا ارادہ کرنا خود باری تعالیٰ سے دھوکہ دہی کے ارادے کے مترادف ہے۔ یہ انداز خطاب تکریم رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں توحید و رسالت کے درمیان وحدت حکمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندوں کے ساتھ بے ادبی، مخالفت دعوت یا مختلف طرح کا انات کا معاملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے باری تعالیٰ سے ایسا معاملہ کیا جائے، یعنی کہ جو اللہ کے نیک دوست ہیں اور ولی اللہ، اگر ان کی بارگاہ میں ہم گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں تو یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم گستاخی یا بے ادبی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے چاہنے والے، ان کے دوست ہیں۔ اسی طرح سے اگر میں منافقین کی اب بات کروں تو منافقین پہ اتنا لمبا یہ ٹاپک بن جاتا ہے، اور اگر میری ریکارڈنگ منافقین پہ ہی، ان کے طرز عمل، ان کی بیماریوں پر ہو، ان کی ساری بات ہو تو یہ ایک گھنٹے کا تو الگ سے ٹاپک ہوگا۔ تو میں منافقین کی بیماری کو کنکلوڈ کرتی ہوں چھوٹا سا کر کے کہ منافقین کی خود فریبی اور بارگاہ الہی میں آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت جو ہے وہی بیسکلی اس کو نہ پہچاننا ہی ان کے دلوں کا روگ ہے۔ منافقت دل کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری گھٹنے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، منافقت کی بیماری میں جھوٹ عادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فقدان، آپ کی قدر و منزلت کا انکار، اہل اللہ کی بے ادبی قلبی امراض کے اسباب میں سے ہے، اور قلبی امراض کے مرض کے سبب انسان حق اور سے غافل اور دنیا میں شاغل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب منافقین کا جو ہے چیپٹر اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو بالکل یہاں پہ شارٹ کر رہی ہوں کہ منافقین کی سب سے بڑی چیز جو اگر میں آپ کو ایک شارٹ کٹ میں بتا دوں کہ اگر ہم اس چیز سے بچ جاتے ہیں تو منافقت سے بچ جائیں گے تو وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے اطاعت و فرما برداری، محبت رسول، اطاعت رسول کو اپنا لیں اور آقا علیہ السلام کی محبت کو تمام محبتوں پہ اولین فوقیت دے دیں، اور ان کی بارگاہ میں جو ہے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھیں، اور ہمیشہ جو ہے آقا علیہ السلام سے قلبی، روحانی اور ایک نسبتی تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں، تو ہم یہ منافقت کی ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے اور کسی قسم کے بھی ہم منافقین میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ مومن اور منافق میں سب سے بڑا فرق اطاعت رسول اور حب رسول کا ہے، اور یعنی کہ وہ حب رسول سے زبانی کلامی نہ ہو، دل سے محبت رسول ہو، تو پھر جو ہے یہ منافقین کا جو سارے یہ طرز عمل کہہ لیں یا منافقت کی جو مختلف قسمیں ہیں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کسی بھی منافقت میں شامل نہیں ہوں گے۔ پھر منافقوں کی ایک اور چیز آیت نمبر 11 میں جو بتائی جا رہی ہے کہ اصلاح کے نام پر فساد انگیزی کرتے ہیں۔ منافقت کا گھنونا روپ نام نہاد اصلاح پر جو ہے وہ فساد انگیزی کرنا ہے۔ فساد کسی چیز کے اعتدال سے نکل جانے کو کہتے ہیں، فساد الخروج الشیء من الاعتدال، اور اسی طرح سے عدل کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، اور وہاں سے چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر جس کی وہ مستحق نہیں ہے اس کو کسی دوسرے مقام پہ رکھ دینا، وہ ظلم اور زیادتی اور فساد، شرانگیزی، فتنہ پروری، منافقت، منافرت، تخریبی سازشی کارروائیاں اور منفی طرز عمل میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے عقائد و نظریات اور اعمال و افعال کے جس نظام سے انسانی زندگی اور سوسائٹی میں عدل و انصاف، صداقت و شرافت کی اقتدار قائم رہے بلکہ فروغ پاتی رہے، ہر حقدار کو اس کا صحیح حق ملتا رہے، وہ نظام حق ہوتا ہے، اور اسی حالت کو اصلاح و فلاح کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی عمل سے سوسائٹی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور عدل کے فروغ میں تعطل پیدا ہو جائے اور حصول فلاح کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو یہ فساد فی الارض ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں فساد فی الارض بہت جگہ پر آیا ہے۔ تو یہاں پر اس لیے میں نے جو یہ فساد کا ورڈ تھا اس کو ڈیفائن کیا آپ کے لیے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ قرآن پاک میں آگے بار بار یہ فساد فی الارض کا جو ذکر آئے گا
اس سے آپ کو ایک چیز واضح ہو جائے کہ فساد کیا ہے اور فساد کا الٹ کیا ہے. یہ بالکل فساد کا الٹ یہ ہے کہ آپ اس کو عدل نہ قائم کر سکنا، یعنی کہ عدل کا اپوزٹ جو ہے وہ فساد ہے. جب عدل نہیں ہوگا تو فساد ہوگا، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. آگے فرما رہے ہیں اب جب وہ منافقوں کو تو اپنی شر انگیزیوں کا شعور نہیں ہوتا، لیکن جب جو اپنے آپ کو وہ دوسروں سے زیادہ عقلمند سمجھتے ہیں اور ان کا یہ گمان بالکل باطل ہوتا ہے، اور ان کا پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ بے وقوف ہیں، حتیٰ کہ وہ خود بے وقوف ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ کو دھوکے، ایمان لانے والے اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ صفحہ جو ہے یہ صفیحہ کی جمع ہے، اور صفحہ کے اصل معنی خفت، کمزوری، ردی پن اور ہلکا پن کے ہیں. اور ہلکے اور کمزور جسم والے کو صفیہ البدن بھی کہتے ہیں، اور گھٹیا کپڑے کو صوب صفیہ کہتے ہیں. چونکہ کم عقلی انسان کا سب سے بڑا ہلکا پن ہے، اس لیے عام استعمال میں صفیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور عہد رسالت میں جب منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح دل سے ایمان لے آؤ، اسلام کے خلاف خفیہ سازش بند کر دو، تو وہ جواب دیتے کہ دوسرے لوگ تو بیوقوف اور کم عقل ہیں، جنہوں نے دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے اور اسلام کی خاطر ہر طرح کی جانی اور مالی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کہ ہم بھی ان کی طرح بیوقوف ہو جائیں اور دنیاوی جو ہے فائدوں سے اور کو نظر انداز کر دیں. ہمیں کیا پڑی ہیں بیوقوفوں کی طرح ہر کسی سے مخالفت مول لیتے ہیں اور اپنی رشتہ داریاں اور درینہ دوستیاں اور سابقہ تعلقات ہم بگاڑ لیں، ہم پاگل ہیں، ہم اقتدار میں اپنا حصہ چھوڑ دیں. یہی وہ جنگ تھی جس کی وجہ سے منافقین نے آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے، کیونکہ وہ دنیاوی جنگ تھی اور اقتدار کی جنگ تھی، اور ان کا جو نظام تھا، یہ سسٹم ہے، اس میں ان کا حصہ تھا، یہ سسٹم کے بینیفیشیئرز تھے، سسٹم یہ سسٹم کے سہولت کار تھے، اور سسٹم ان کو سپورٹ کرتا تھا. اسی لیے وہ سسٹم کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ اس سسٹم کے مخالف نہیں ہونا چاہتے تھے. تو جو مخالف ہو جاتا ہے، اپنا جان و مال اس نے اللہ کی راہ میں لگا دی، اپنے اسٹیٹس کا پرواہ نہیں کی، اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کی، تو اس کو کہتے تھے کہ تم لوگ بے وقوف ہو، کہ تم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہو، آخر میں حاصل کچھ نہیں ہوگا، اور دیکھنا اقتدار، طاقت، پیسہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہی ہوگا اور تم لوگ ہمارے غلام ہی ہوگے. تو یہ اس طرح کی باتیں تھیں، وہ کیونکہ سسٹم اور نظام کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے بھی وہ آقا علیہ السلام پر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے. اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کو تمحض مذاق اڑاتے ہیں. اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچے. تو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریخ ماحول میں آگ جلائی، اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا. اب وہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ رائے راست کی طرف نہیں لوٹیں گے. یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی، اور جب ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر منافقت کی مثال جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ اب کافی طویل ہو گیا ہے، اس کو ہم نے یہ دوسرا رکوع یہاں پر ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو اس کو میں بالکل ہلکا سا بتا رہی ہوں کہ منافقانہ کردار کی دو خاص علامتیں ہیں. پہلے یہ کہ وہ سازشی مزاج ہے اور وہ دوغلا پن ہے ان کے اندر. پھر استہزاء بالحق ہے، حق کا مذاق اڑانا ہے، اور دوسروں کی کردار کشی کرنا ہے. ہمیشہ جو حق بندہ ہوگا اس کی کردار کشی کریں گے تاکہ لوگ اس کو سنیں ہی نہ، لوگ اس کو دیکھیں ہی نہ. اس کے بعد منافقوں کی سرکشی میں ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ وہ اپنی تباہی کے آخری کنارے تک پہنچ جائیں. اس کے بعد منافقوں کا ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا ہے. پھر منافقوں کی تجارت گھاٹے کا سودا ہے، جبکہ اہل ایمان کی تجارت جو ہے وہ منافع کا سودا ہے. پھر منافقت کی ایک عملی مثال دے کے رکوع نمبر 2 یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے کہ ایمان سے نور میسر آتا ہے اور ماحول اور حیات بھی روشن ہونے لگتا ہے، مگر دل میں کفر کی جو مخفی کیفیات اور علامات موجود ہیں، انہیں ختم کرنے پر محنت نہ کی جائے تو ایمان سے میسر آیا ہوا نور بھی سلب ہو جاتا ہے اور ظاہر و باطن پھر تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں. گویا نور ایمان کے میسر آنے سے زیادہ مشکل اور کٹھن کام اس نور کی حفاظت کرنا ہے. اور جو لوگ
اس نور کی حفاظت کرتے ہیں، بیسیکلی وہی جو ہیں پھر آخر تک ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ اور منافق حق سننے، کہنے اور دیکھنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے۔ اور منافقت کی جو ہے وہ ماحولیاتی جو ایک مثال بیان کی کہ اسلام کے ان پہلوؤں کو آسانی سے قبول کرنا، جس میں قربانیاں اور پریشانیاں نہ ہوں، مگر رائے حق کے مصائب و مشکلات سے کترانا، جان بچانا، گھبرا کر پیچھے ہٹ جانا منافقت کی علامات میں سے ہیں۔ ہمیں اس پیمانے پر اپنے قلب اور باطن کو پرکھنا چاہیے۔ اور منافقوں کی ایک اور نفسیاتی کیا ہوتی ہے کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قسم تھی نا کہ حالات سازگار ہوئے تو پھر تو ایمان کے ساتھ چل دیے، لیکن جیسے ہی حالات مشکل ہو گئے، قربانی کا کہہ دیا، فنڈ ریزنگ کا کہہ دیا، اپنی مال اور جان کو قربان کرنے کا کہہ دیا، ٹائم دینے کا کہہ دیا، وقت کی قربانی مانگ لی، تو وہیں رک جائیں گے۔ حالات ناسازگار ہو گئے تو وہیں سے واپس پلٹ کے چلے جائیں گے۔ تو یہ منافقین کی مختلف علامات تھی، اور جو ہم نے 6 قسم کے منافقین پڑھے تھے سورۃ بقرہ کے سٹارٹ میں تعارف پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کے منافقین تھے، یہ انہی میں سے یہ سارے ہیں منافقین کی جو ہے وہ مختلف قسمیں اور علامات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ منافقین اس طرح کے تھے، اور یہ ساری روش جو ہے وہ منافقین کی روش ہے۔ اور اگر ہم اہل ایمان کے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہمیں ان پہ ورک کرنا چاہیے، اپنے ان گیپس کو ہمیں کم کرنا چاہیے، اور ان پہ بہت زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے توفیق اور فضل سے اگر ہمیں یہ ایمان مل گیا تو پھر ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 2 اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔